الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کے بعد عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی زندگی میں اس طرح کی سینکڑوں خوشیاں عطا فرمائیں۔ آج کے خوشیوں بھرے دن میں مسلمانوں کو جو تاریخ ساز عمل کرنا ہے، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اس سے متعلق کچھ مختصر سی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ قربانی کے وقت میں جو کیفیات ہمیں مطلوب ہیں وہ حاصل ہوں۔ ذوالحج کی 7 تاریخ ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی رات جب آرام فرما رہے تھے تو اچانک آپ نے خواب میں سنا یہ کہتے ہوئے اللہ کی طرف سے کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین پیش ہماری خدمت میں پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے 8 کی، 100 اونٹ اپنے مال سے بہترین منتخب فرما کر تمام اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں مال کو عزیز ترین چیز سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی مناسبت سے یہی سمجھا کہ مجھے بھی اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ عزیز ترین چیز پیش کروں۔ 8 کی رات جب ابراہیم علیہ السلام پھر آرام فرما رہے تھے تو آپ کو پھر خواب نظر آیا۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام سے پھر مطالبہ ہوا کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز ہماری بارگاہ میں پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام 9 کی صبح اٹھے اور پھر اپنے مال سے 100 اونٹ لیے اور ان 100 اونٹوں کو انہوں نے اللہ کے نام پر قربان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب 9 کی رات پھر سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا تیسرے دن حکم تھا، ابراہیم ہم تم سے عزیز ترین چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو ہماری بارگاہ میں پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام
خواب کی کیفیت سے بیدار ہوتے ہی اپنے دل سے سوال کیا، میری زندگی کی عزیز ترین چیز کیا ہے جس کی قربانی کا اللہ تعالیٰ مجھ سے مطالبہ کر رہے؟ دل نے فوراً جواب دیا کہ ابراہیم، تمہاری اپنی زندگی میں سب سے عزیز ترین چیز تمہارا اپنا بیٹا اسماعیل ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے، 10 کی صبح اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو۔ چنانچہ بیوی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، اچھے سے کپڑے پہنائے۔ بیٹا جب تیار ہوا اور باپ کے ساتھ نکل رہا تھا تو بیوی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آج کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسماعیل کو اپنے مالک سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے ارادے سے اپنی بیوی کو واقف نہیں کروایا۔ خدشہ تھا اس بات کا کہیں ماں کی ممتا کے جذبات بیدار نہ ہو اور وہ قربانی کے اس عمل میں جس کا اللہ کی جانب سے مجھ سے مطالبہ ہے مزاحمت کرے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے گول مول اپنی بیوی کو جواب دیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور پہلے سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی کا انتظام فرما دیا تھا۔ اب اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر منا کی طرف چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پر ایک ایسا تاریخ ساز عمل دہرانے جا رہے تھے جس کی نہ زمین نے آج تک کوئی مثال دیکھی تھی، نہ آسمان نے اس طرح کا کوئی منظر دیکھا تھا۔ آج پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا تھا کہ ایک باپ اللہ کی محبت کے جذبوں سے سرشار ہو کر خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے والا تھا، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا تھا۔ شیطان مردود ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے سے واقف ہو گیا۔ وہ کہاں چاہتا اور پسند کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پر ایک تاریخ مرتب کرے۔ چنانچہ وہ فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے انسان کے بھیس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، ابراہیم بھلا یہ کیسے ممکن ہے ایک باپ اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ ابراہیم بڑھاپے کے اندر بڑی مدت کے بعد اللہ نے تمہیں ایک ہی تو بیٹا عطا فرمایا ہے، اگر تم اس بیٹے کو بھی ذبح کر دو گے تو پھر تمہارا بڑھاپا کیسے گزرے گا، اور تمہاری بیوی بچوں کے بغیر اپنے گھر میں راحت و سکون کیسے حاصل کرے گی؟ تم ایسا کرو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اور عمل کر دینا تاکہ تمہارا بچہ بھی بچ جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی نبوت سے سمجھ گئے بوڑھے کے بھیس میں مجھ سے خیر خواہی کی بات کرنے والا یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، جو مجھے عشق و محبت کے امتحان میں روکنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا احساس ہوتے ہی
زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی، پوری قوت کے ساتھ شیطان کو ماری۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس نبوت والی قوت کی کنکر جب شیطان پر پڑی، شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے جذبوں سے سرشار ہو کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھے تو شیطان پھر ایک نئے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے، عشق و محبت کے اس امتحان میں پیچھے رکھنے کے لیے چلا آیا۔ آپ کو پھر نصیحت کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے جو مجھے اپنے مالک حقیقی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے پھر کنکریاں اٹھائی اور پوری قوت سے شیطان کو ماری۔ شیطان پھر بھاگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، کچھ دور پہنچے تو شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے، قربانی کے اس تاریخ ساز عمل سے آپ کو باز رکھنے کے لیے پھر آ گیا۔ وہ شیطان نہیں کیا جو پہلی اور دوسری کوشش میں باز آ جائے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو ہر صورت میں ابراہیم کو روکنا ہے، چاہے مجھے کتنی ہی مرتبہ کوشش کیوں نہ کرنی پڑے۔ لیکن وہ ابراہیم تھے اپنے دھن کے پکے، اللہ کی محبتوں سے سرشار۔ جب تیسری مرتبہ پھر شیطان آیا سمجھانے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس تیسری مرتبہ کنکریاں اتنی قوت سے ماری، شیطان بالکل مایوس، نامراد و ناکام ہو کر لوٹ گیا۔ کہنے لگا کہ اب میں ابراہیم کو روک نہیں سکتا، ابراہیم کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تاریخ ساز عمل منا کی وادی میں آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا خدا کی محبت میں شیطان کی نفرت میں کنکری مارنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا پر حج فرض فرمایا اور اس کے جو ارکان اور مناسک ادا فرمائے، تو ان ارکان و مناسک کے اندر ایک اہم ترین رکن شیطان کو کنکری مارنے کا رکھا۔ بالکل ٹھیک اسی مقامات پر جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکریاں برسائی تھی، اس پر لعنت و ملامت و پھٹکار کی تھی، اللہ نے آج انہی جگہوں پر 3 علامتیں دیواروں کی شکل میں بنا کر کھڑی کر دی اور ہر حاجی پر لازم کیا، جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 3 تاریخوں میں پورے اہتمام کے ساتھ ان شیطانوں پر کنکری مارنا۔ چنانچہ ہر حاجی بالکل بیر کی گھٹلی کے برابر ایک کنکری اپنے ہاتھ میں رکھ کر شہادت اور انگوٹھے کے درمیان اس کو پکڑ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے مارتا ہے، رضا للرحمن ورغما للشیطان، میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کنکریاں مارتا ہوں۔ اور ہر حاجی اس کنکری کے ساتھ اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کرتا ہے، اے اللہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر آپ کے حکم کو پیش نظر رکھوں گا، اے اللہ نفسانی خواہشات کو میں ختم کروں گا، کبھی شیطان آپ کے حکم کو پورا کرنے سے متعلق میری زندگی میں اڑچن پیدا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس قوت و طاقت کے ساتھ شیطان پر لعنت و ملامت فرمائی تھی اور اس پر کنکری برسائی تھی، اے اللہ
میں ملت ابراہیمی کو فالو کرتے ہوئے بالکل انہی جذبات سے سرشار ہو کر شیطان کے لیے لعنت و ملامت بھیجتا ہوں، اس کو کنکری مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگے منہر کی طرف، مذبح خانے کی طرف، تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم سے تو میں مایوس ہو گیا، چلو چل کر ان کی بیوی کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اولاد ہر زمانے اور ہر دور کے اندر عورت ذات کی کمزوری رہی ہے، تو فوراً شیطان ابراہیم علیہ السلام کے مکان پر آیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اماں ہاجرہ گھر میں تھیں تو باہر آئی۔ شیطان نے فوراً پوچھا کہ ابراہیم کہاں ہے؟ تو حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے جو بتایا تھا، اماں ہاجرہ نے بھی شیطان کو وہی جواب دی۔ کہنے لگی اپنے بیٹے کو لے کر اپنے مالک سے ملانے لے گئے۔ شیطان کہنے لگا کہ اے بھولی ماں، تجھے پتہ ہی نہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو خدا کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے جا رہے، ابھی بھی وقت ہے، جا اور اپنے بچے کو بچا لے۔ تصور کرے اگر آج کے زمانے کی کوئی عورت ہوتی اور اس کو یہ خبر اور اطلاع دی جاتی کہ تیرا شوہر تیرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو پیچھے سے اس خبر کو سن کر عورت کا جو رد عمل ہوتا وہ ظاہر سے، عورت یا تو فوراً چیخنے لگتی، رونے اور چلانے لگتی، اپنے کپڑے پھاڑتی، یا دیوانگی کے عالم میں اس مقام کی طرف بھاگنے لگتی جہاں پر اس کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن حضرت ہاجرہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، ایک طرف وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو دوسری طرف ہونے والے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیوی تھی۔ جب انہوں نے شیطان مردود سے یہ خبر سنی کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی بہت اچھی بات ہے، اگر ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہوں گے تو ضرور اس معاملے میں خدا کا حکم ہوگا۔ مجھے بہت افسوس ہے، کہنے لگی ابراہیم نے مجھے آگاہ نہیں کیا، اگر ابراہیم بھی مجھے قربانی کے اس عمل میں شامل کرتے اور آگاہ کرتے تو گھر سے نکلتے ہوئے میرے بیٹے کا ایک ہاتھ ابراہیم کے ہاتھ میں ہوتا تو میرے بیٹے کا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا، ہم دونوں اپنے بچے کو پکڑ کر خدا کی محبت میں قربان گاہ کی طرف لے چلتے، اور جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے عمل کے لیے اپنے بیٹے کو لٹاتے اور اس پر بیٹھ کر اس کو جکڑ کر اس کی گردن پر چھری رکھتے، تو میں دوسری طرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتی اور اپنے آنچل کو پھیلاتی، جو ہی خون کا پہلا خطرہ نکلتی تو میں اللہ سے رو کر کہتی، اے میرے رب، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے یہ معصوم سی قربانی اور نذرانہ ہے، خون کے یہ خطرات ہیں، اس کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ شیطان مردود نے اس جواب کو سن کر کہا، عورت ذات کے جذبات و احساسات اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے اس طرح کے ہوں تو پھر اس گھرانے کے مردوں کو قربانی کا تاریخ ساز عمل دہرانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ چنانچہ شیطان نامراد و ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قربان گاہ کی قریب پہنچ چکے تھے۔ قربانی کرنے کے لیے لٹانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، میں جو عمل اپنے بیٹے کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، بیٹے کو تو اس کی خبر نہیں ہے، تھوڑا سا میں اللہ کے اس حکم کا اپنے بیٹے سے مذاکرہ کر لوں۔ خطبے میں نے آپ کے سامنے
قرآن پاک کی جن تاریخی آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو بیان فرمایا ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل سے کہا کہ بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا بتا اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس معاملے کو تم کس طرح دیکھتے ہو؟ اگر آج کی طرح کا کوئی بیٹا ہوتا تو فوراً اپنے باپ کو پلٹ کر کہتا، بھلا کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ اگر باپ کہتا کہ مجھے یہ حکم اللہ کی طرف سے خواب میں ملا ہے، تو بیٹا کہتا، بابا حقیقت کی دنیا سے خوابوں کا کیا تعلق ہے؟ خواب کی باتیں تو خواب کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کہاں خواب کی باتوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ کیا آپ ان خوابوں کی وجہ سے مجھے ذبح کر دیں گے؟ اس طرح کی گفتگو ہوتی۔ لیکن خواب بتانے والا اللہ کا خلیل سیدنا ابراہیم تھا، اور خواب سننے والا اللہ کا ہونے والا ایک جلیل القدر پیغمبر اسماعیل تھا۔ خواب سنتے ہی کمال ذہانت سے اس بچے نے پورے منظر کو سمجھ لیا۔ اس بچے نے سمجھ لیا یقیناً الفاظ میرے باپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، در حقیقت یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرا رب میرے باپ کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی اس کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے، خواب میں اللہ نے آپ کو جو منظر دکھایا ہے اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس جواب سے اتنے خوش ہوئے، بیٹے کی فرما برداری پر سو جان سے نثار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ پر آئے اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، اور ابراہیم علیہ السلام جب لٹایا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا 3 گزارشات ہیں، اس کو قبول فرمائیں۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا گزارش ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ بابا پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے اوندھا لٹائیں گے، دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ دیں گے، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں گے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے جو گزارشیں رکھی اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ بابا اگر آپ مجھے سیدھے سیدھے ذبح کرنے لگیں گے لٹا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری گردن پر چھری رکھیں اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور میری رگ کٹ رہے ہوں، خون نکل رہا ہو تو میرے چہرے پر اس تکلیف کے آثار ظاہر ہوں، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں تو کہیں بیٹے کی محبت آپ کے دل میں جاگ نہ جائے اور آپ کا ہاتھ قربانی کے اس عمل کو کرنے سے رک جائے۔ اس لیے میری پہلی گزارش تھی کہ آپ مجھے اوندھا لٹائیں، میرے چہرے پر کرب و تکلیف کے اگر کچھ آثار اس موقع پر رونما ہوں تو آپ کو کچھ پتہ اور احساس نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے جو دوسری گزارش کی کہ اس کا مطلب کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھوں؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا میں نے دیکھا ہے کہ جانور کی گردن پر
جب چھری چلائی جاتی ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے، خون جب اس کے جسم سے نکلنے لگتا ہے تو وہ تڑپتا اور پھڑکتا ہے۔ اس تڑپنے اور پھڑکنے کے اندر وہ اپنے ہاتھ پیر مارتا ہے اور زمین پر وہ مسلتا رہتا ہے۔ ابا مجھے ڈر ہے کہ جب میری رگیں کٹے اور میرے حلق سے خون بہنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جانور کی طرح اپنے ہاتھ پیر ماروں اور غلطی سے میرا ہاتھ یا پیر آپ کو لگ جائے اور میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گستاخوں میں اور بے ادبوں میں شامل نہ ہوں، اس لیے میں نے گزارش کی کہ میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیا جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا تم نے تیسری گزارش کی تھی کہ میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لوں، تو بیٹے نے کہا کہ بابا یہ گزارش میں نے اس لیے رکھی تھی کہ تاکہ آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ میں کس کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی تینوں گزارشات منظور کر لی۔ بیٹے کو اوندھا لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بیٹے کے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ دیا اور باندھ کر اپنے بیٹے کو اوندھا لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں لیکن چھری اپنا کام نہیں کر پاتی، تو ادھر اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، بابا جان جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ہم اللہ کے امتحان میں پیچھے رہنے والوں میں نہ ہو جائے۔ بیٹے کی یہ بات جو ہی زبان سے نکلی، قربانی کا وہ تاریخ ساز عمل شروع ہوا جس کی یادگار اللہ نے اس امت پر فرض فرمائی، اور یہ امت سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس یادگار کو انہی جذبات و احساسات کے ساتھ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے جواب پر کہا کہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہوں، چھری تیری گردن پر چل بھی رہی ہے مگر یہ کاٹتی نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا نیچے سے، بابا آپ نے چھری منڈ لائی ہوگی، آپ چھری کو ذرا تیز کر لے اور اپنی قوت اور طاقت کا اضافہ کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گزارش پر اپنی قوت اور طاقت بڑھائی، لیکن پھر بھی چھری کاٹنے کا کام نہیں کر رہی تھی، تو بیٹے نے کہا کہ بابا پھر چھری کو تیز کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر چھری کو رگڑا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس چھری نے پتھر کو کاٹ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے چھری کو زمین پر پوری قوت سے پٹک کر کہنے لگی کہ مردو، جب میں تجھے پتھر پر چلاتا ہوں تو اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، میرے معصوم کے گلے پر چلاتا ہوں تو اس کا گوشت نہیں کاٹنے پاتی۔ اللہ نے چھری کو قوت گویائی دی۔ چھری نے ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، خلیل تو کہتا ہے کہ کاٹ، رب جلیل کہتا ہے کہ خبردار کاٹنا مت، تو ہی بتا کہ میں تیری سنوں کہ رب جلیل کی سنوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری کو تیز کیا۔ بیٹے نے پھر کہا کہ بابا ہو سکتا ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے جن آداب کا لحاظ کیا ہے وہ اللہ کو پسند نہ ہو، بالکل آپ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں۔ بابا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ چاہتے ہوں کہ اس طرح میرا ذبح ہو، آپ میرے ہاتھ کھول دیں اور میرے پیر بھی کھول دیں، اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دیں اور مجھے بالکل سیدھا لٹا دیں، جس طرح جانور کو عام طور پر سیدھا کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ میرا تڑپنا پھڑکنا دیکھنا چاہتے ہو۔ چنانچہ بیٹے کی اس گزارش پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے لخت جگر کو سیدھا کیا، اس کے ہاتھ پیر رسی سے آزاد کیے، اپنی آنکھوں سے پھر انہوں نے پٹی ہٹائی اور چھری لے کر اپنے بیٹے کے سینے پر
گھٹنا رکھا اور دوسرے ہاتھ ایک اور ہاتھ سے ان کی گردن ہٹائی اور بالکل حلق پر چھری رکھی اور چھری رکھ کر انہوں نے ذبح کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ذبح تو چھری تو انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن پر رکھی تھی، لیکن جب خون نکل رہا تھا تو وہاں اسماعیل موجود نہیں تھے، جنت کا ایک دمبا موجود تھا جس کا گرم گرم خون زمین پر آ رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلانے سے پہلے انہوں نے 2 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس عظمت و جلالت کے ساتھ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی، مگر حیرت ناک منظر یہ دیکھا کہ وہاں جنت کا دمبا تھا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام اس حیرت کے منظر سے باہر نہیں نکلے تھے، جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ پر مزید کچھ الفاظ اضافہ کیے، کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کی جانب سے جبرائیل امین کی وساطت سے بچا لیے گئے تھے اور وہاں پر بازو میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 بزرگوں کی زبان سے اس وقت جو جملے نکلے، اللہ تعالیٰ کو یہ جملے اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو مسلمانوں کی عید کا ترانہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے بعد جتنے مسلمان روئے زمین پر عید کریں گے، وہ عید کے دن ان 3 بزرگوں کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کو ادا کریں گے اور انہی الفاظ کے ذریعے خدا کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ یہ قربانی کی مختصر سی تاریخ اور اس کا واقعہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو قبول فرمایا، لیکن لمحے اخیر میں اللہ نے جنت کا دمبا بھیج کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر اللہ تعالیٰ جنت سے دمبا نہ بھیجتے، اگر اللہ جنت سے دمبا نہ بھیجتے اور وہ چھری سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چل جاتی اور ان کو کاٹتی، تو پھر ہونا یہ تھا کہ جتنے باپ اس کے بعد سے لے کر صبح قیامت تک دنیا میں آئیں گے، ان سب پر لازم اور فرض ہوتا عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ اپنے بیٹوں میں سب سے چہیتے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے، اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا اور جستجو پانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا دمبا بھیج کر اس کو ایک نشانی کے طور پر بنایا۔ اللہ نے آنے والے دور کے اندر تمام مسلمانوں کو اور صاحب حیثیت لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی جو تاریخی یادگار ہے، مسلمان سال میں 1 مرتبہ انہی جذبات و احساسات کے ساتھ اپنے مال کو اور اپنے چیزوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا عزم و ارادہ کرے۔ چنانچہ آج جانوروں پر جو چھری چلائی جاتی ہے، نماز کے فوراً بعد ہر صاحب استطاعت آدمی وہ اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ، جانور کی گردن پر جو میں چھری چلا رہا ہوں، ایک عمل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اے اللہ، یہ چھری ظاہر میں تو جانور کی گردن پر ہے، اے اللہ اصل میں یہ چھری میرے اپنے دلی تمام کی تمام خواہشات پر ہے، میرے تمام کے تمام ناپاک ارادوں پر ہے۔ اے اللہ، میں آج سے اپنی تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے قربان کر دوں گا۔ آپ کے حکم
کو پورا کروں گا، اے اللہ شیطان کی مخالفت کروں گا، اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا۔ یہ جذبہ، یہ عمل، اس عمل کے ذریعے جو قربانی جانور کی گردن پر کی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے۔ جانور تم نے ذبح کیا اور تم ہی اس کا گوشت بھی کھا رہے ہو، بچے ہوئے گوشت کا اچار بھی بنا رہے ہو، اس کے کباب بھی ڈال رہے ہو، اس کے سرے پیروں کو بھون کر کھا بھی رہے ہو، سب کا سب تم نے کھا لیا، تو پھر خدا کے لیے کیا؟ خدا کے لیے وہ نیت، وہ جذبہ ہے جو آپ کے دل میں قربانی کے موقع پر موجود ہونا چاہیے۔ اور جس مومن کے دل میں قربانی کے موقع پر وہ جذبہ ہوگا، وہ احساسات ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ اسی کو قرآن کی اس آیت میں کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارے دل میں جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، یہی اللہ کو پہنچتے ہیں۔ اور جس مومن کی نیت قربانی کے موقع پر اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی اور خدا کا حکم بردار بننے کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے قربانی کا جو اجر و ثواب احادیث میں بیان فرمایا ہے، وہ تمام کا تمام عطا فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس قربانی کے عمل میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں موجود ہے، جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قربانی کے عمل پر ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان صحیح نیت سے سرشار ہو کر قربانی کرتا ہے، اللہ اس کے گوشت، اس جانور میں جتنا گوشت ہوتا ہے، 70 گنا اس میں اضافہ کر کے اور 70 گنا اس کے خون میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے وزن کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر بنی آدم کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میرا امتی صاحب حیثیت ہو اور باوجود صاحب حیثیت ہونے کے وہ قربانی نہ دے، نبی نے فرمایا میرے اس امتی کو عیدگاہ آنے کا اور نماز عید پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ سے باہر چلا جائے۔ اس لیے جتنے صاحب حیثیت مسلمان موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کا عمل اس جذبے اور احساس سے سرشار ہو کر کریں۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے قربانی کے عمل کی تیاری نہیں کی تھی، تو اللہ نے یہ موقع آپ کو 3 دن رکھا ہے، 10، 11 اور 12 تاریخ کی اصل سے پہلے تک آپ قربانی کا عمل کر سکتے ہیں۔ قربانی کے اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کریں۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ سننے